بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں اور اندازہ کریں کہ ہمارے ماحول کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا ٹیکلسٹ کو آنے والا نالہ ہے جو کہ زمانہ قدیم سے ہزاروں ایکڑ پر مشتمل اس علاقے کو سیراب کرتا ہے، اور ٹیکلسٹ میں سنگلوں گرانوں کے باغات کو، سبزیوں کو اور کھیتوں کو اسی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آ کے یہ کشمیر بیکری کے سامنے تھوڑا نیچے یہ گاؤں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بونی بازار سے جو گندہ نالی کا جو سیوریج سسٹم ہے، نظام ہے، یہ یہاں سے گزار کے دریا مستوج پر پہنچا دیا گیا ہے بونی پل کے ساتھ۔ اور یہ افسوس کی بات ہے کہ پورے دریا کو یہ گندا پانی گتلا کر دیتا ہے، بلکہ حرام کر دیتا ہے، اور یہاں سے آگے جو دریا مستوج میں جو پانی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ مگر ستم ظریفی یہاں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پانی کو یہاں پر لا کے سیدھا ہمارے ٹیکلسٹ کو آنے والا نالے کے صاف پانی والے نالے میں گرا دیا گیا ہے، اور یہ متعلقہ محکمہ والوں کی نااہلی کی وجہ سے اس طرح ایک سال سے یہ مسئلہ گاؤں والوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو میں نے اس سلسلے میں ڈی سی صاحب کے دفتر میں جا کے ڈی سی صاحب سے خود یہ سارا ماجرا بتایا اور درخواست کی کہ اس مسئلے سے ہمارا جان چھڑائے۔ تو ڈی سی صاحب نے یہ میری درخواست اسسٹنٹ کمشنر مستوج کو فارورڈ کر دیا، اور اس پہ لکھا کہ آپ موقع پر جا کے یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ جب میں ایس سی صاحب سے ملا تو ایس سی صاحب نے یہ تحصیلدار صاحب کے حوالے کر دیا۔ تحصیلدار صاحب نے پٹواری والوں کو حوالے کیے، جس طرح اخبار میں کہاوت ہے کہ اوا لو باندھیم لو رومو باندھیم، اور پٹواری کا جو بندہ تھا اس نے نالے کے ساتھ جو یہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کا بھی جائزہ دیا اور ایک مفصل رپورٹ تیار کر کے مجھے دے دیا۔ تو یہ میں پھر ایس سی صاحب کے پاس لے آیا، اور دفتر میں بندے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس پہ ہوگا کچھ نہیں، اور صرف ہم اپنے فائل جو ہیں یہ اپنے فائل میں رکھیں گے آپ کا درخواست۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں ٹی ایم او صاحب کے پاس گیا، پھر میں ڈی سی صاحب کے پاس گیا، اے ڈی سی کے پاس، اس نے مجھے ٹی ایم او کے دفتر بھیج دیا۔ تو ٹی ایم او صاحب نے کہا کہ بھائی میں فرصت پا کر یہ کام کر دیتا ہوں۔ پھر یہ منت سماجت کرنے کے باوجود وہ مسئلہ ادھر ہی رہا اور وہ درخواست ادھر ہی پڑا رہا۔ پھر میں ایس سی صاحب کے پاس آ گیا، تو ایس سی صاحب نے کہا کہ بھائی میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں، آپ خود یہ کام ٹھیک کریں۔ تو مجھے بہت افسوس ہے کہ میں ایک پرائیویٹ آدمی جو کہ ایک مہذب شہری، ایک درخواست لے کے میں ایس سی کے پاس گیا، اور ایس سی صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اسے خود ٹھیک کریں۔ تو میں ایس سی صاحب کے سامنے کچھ وہ بولنے کی جسارت نہیں کی، بلکہ مجھے پتہ چل گیا کہ نظام رک گیا ہے۔ تو میں ہمارا جو متعلقہ ڈسٹرکٹ ناظم صاحب ہیں سردار حکیم، امید لے کے اس کے پاس چلا گیا اور ان کو درخواست کیا، تو وہ اپنے مصروفیات سے وقت نکال کے پھر وہ بھی اس کے پیچھے لگا، اور اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو بہت دکھ ہوتا ہے، اس سے ہمارے گاؤں والوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ ایک معمولی مسئلہ جو ہے یہ اس گندہ پانی سے ہمارا جان چھڑانے کے بجائے اس سڑک سے ڈی سی بھی گزرتا ہے، ایس سی بھی گزرتا ہے۔ بونی میں جو ابھی یہ ہمارے صحافی صاحبان نے وہ بنایا ہے اپنا کیا کہتے ہیں ان کا جو متعلقہ وہ ہے دفتر، وہ بھی ہیں، اور بونی میں 5 ڈی ایس پی صاحبان ہیں، ڈی پی او ہیں، ایس پی صاحبان ہیں، اور کتنے سارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان بھی ہمیں ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہم اتنے صاف، اور جو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، صاف پانی ہے جو پینے کے قابل ہے، جس سے ہم برتن دھو سکتے ہیں، جس سے ہم سبزیاں اگا سکتے ہیں، ہم اپنے باغات کو سیراب کرتے ہیں، اور بہت سارے دوسرے مخلوقات بھی اس سے جو ہے وہ زندگی پاتے ہیں۔ تو اس صاف پانی کو ہم یہاں لا کے بازار کا سارا جو گندا پانی ہے جس میں کتے رات کو گندگی کرتے ہیں، اور یہ بے نظیر انکم کے لیے آنے والے خواتین اپنے بچوں کے پیمپرس اس میں پھینک دیتی ہیں، اور سارے بازار میں جو تجارت کار ہیں وہ اپنے پیپسی کے بوتلز اور جو بھی گندگی ہے اسی نالے میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، اور سرکار اس سلسلے میں بے حس ہے، اور ہمارے کونسلر صاحبان ہیں، ناظم صاحبان ہیں، ہمارا ڈسٹرکٹ ناظم ہے، ہمارا ٹی ایم او صاحب ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ سب اس
پر خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح ہم اس دھرتی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونی چاہیے۔ تو میری ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کرنا ہے، چاہے یہ ناظم صاحب کرتے ہیں، ایس سی صاحب کرتے ہیں، ڈی سی صاحب کرتے ہیں، سب کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، اور اس مسئلے سے جو ہے ٹک لسٹ والوں کو کا جان چھڑانا چاہیے۔ بڑی مہربانی۔